وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سہل یعنی ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ لئن یہدی اللہ بہداک رجلا واحدا خیر لک من حمر الغنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رواہ ابو داود. حضرت سہل یعنی ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں. قالا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، لئن یہدی اللہ بہداک رجلا واحدا، اللہ تعالی تیری رہنمائی سے ایک شخص کو ہدایت دے دے. تیری رہنمائی کرنے سے اللہ رب العزت ایک شخص کو ہدایت دے دے، خیر اللہ کا، وہ تیرے لیے بہتر ہے، من حمر الغنم، 100 سرخ اونٹوں سے. اگر تو کسی کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، تیرے اس بلانے پر، تیری اس دعوت پر اگر ایک شخص بھی ہدایت پر آ جاتا ہے تو ایک شخص کا ہدایت پر آنا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. 100 سرخ اونٹ اس دور میں سب سے قیمتی سرمایہ سرخ اونٹ ہی ہوا کرتے تھے. تو 100 سرخ اونٹ، جس کے پاس ایک سرخ اونٹ ہوتا وہ مالدار تصور کیا جاتا، اور جس کے پاس 100 سرخ اونٹ ہوں وہ سب سے زیادہ مالدار متصور ہوتا. آج کے دور میں ایک اونٹ کے بدلے ایک اچھی گاڑی مراد لے لیں تو یوں معنی بنے گا کہ تیری ہدایت سے، تیری رہنمائی سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جاتا ہے وہ تیرے لیے 100 اچھی گاڑیوں سے بہتر ہے. 100 سرخ اونٹوں سے 100 اچھی گاڑیوں سے بہتر ہے. اور لازمی امر ہے، جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے اسے ایک کھاتا پیتا تصور کیا جاتا ہے، مالدار متصور ہوتا ہے، اور جس کے پاس 100 گاڑیاں ہوں تو خیال یہی ہوتا ہے یہ اچھا مالدار آدمی ہے جو 100 گاڑیوں کا مالک ہے. تو اس دور میں چونکہ اونٹ ہوا کرتے تھے تو جو 100 اونٹوں کا مالک ہوتا وہ بڑا مالدار ہوتا. تو آج 100 گاڑیوں کا مالک گویا کہ 100 گاڑیاں رکھنے والے سے بہتر ہے کہ تیری رہنمائی سے ایک شخص ہدایت پا جائے. حضرت سہل ابن سعد نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. قالا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ خدا کی قسم. نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی قسم کے ساتھ تاکید سے بیان فرمایا ہے. خدا کی قسم، لئن یہدی اللہ بہداک رجلا واحدا، تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے، خیر لک من حمر الغنم، تیرے لیے وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس لیے برادران ذی وقار اچھائی کو پھیلاتے رہنا چاہیے، نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کی دعوت سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا نصیب جاگ اٹھے، اور تیری ایک دعوت سے وہ راہ ہدایت پر آ جائے تو تمہارے لیے
100 اونٹوں سے وہ ایک شخص بہتر ہو جائے گا۔ تو اسی سے ایک پیغام یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے چھوٹی احادیث اصل متن کے ساتھ، اصل عربی عبارت کے ساتھ اور اصل عربی کتاب کا نام لے کر آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان احادیث کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، گھر والوں کو یاد کرائیں، دوست احباب تک پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے پہنچائیں۔ ممکن ہے آپ کے آگے پہنچانے سے اسے ہدایت نصیب ہو جائے اور آپ کے لیے وہ 100 اونٹوں سے بہتر ہو جائے۔ اگر ہر روز کسی ایک آدمی کو یہ حدیث پاک سنا دیں، پہنچا دیں، ممکن ہے اسی کی زندگی بدل جائے اور وہ آگے آگے پھیلاتا جائے تو یوں ساروں کی زندگیاں بدل جائیں اور یہ بخشش کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی مستند حدیث آپ کے پاس پہنچے، سند کے ساتھ اور ایک حوالے کے ساتھ پہنچے، اسے آگے ضرور پہنچایا کریں۔ لیکن اس سے ایک بات ذہن میں رہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو حدیث کہہ کر آگے مت پہنچائیں، وہی بات پہنچائیں جس کا حوالہ آپ کے پاس ہو اور جو آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ حدیث رسول ہے، 100% یقین ہو کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اصل متن عربی کے ساتھ اصل کتاب کا نام لے کر آپ کو حدیث بیان کی جائے تاکہ اس میں کوئی شک نہ رہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو آگے پہنچانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔